کلب کے اندر قدم رکھتے تیز میوزک اس کے دکھتے سر پر مزید ہتھوڑے بجانے لگی تھی، پر وہ جان بوجھ کر خود کو مزید اذیت دینا چاہتا تھا، اتنی اذیت کہ دل کی تکلیف کو بھول جائے۔ وہ ناچتے لوگوں کے ہجوم سے نکلتے کلب کے ایک کونے میں جا بیٹھا تھا، سفید رنگ کے آرام سے کاؤچ پر بیٹھتے پیچھے آڑ ٹکاتے اس نے آنکھیں موندی تھی، آنکھوں سے آنسو نکلتے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ بار بار ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، لب ہلکے ہلکے کپا رہے تھے۔ اس نے پینٹ کی جیب پر ہاتھ مارتے سگریٹ کا ڈبہ اور لائٹر نکالا تھا، ایک سگریٹ سلگا کر لبوں میں دبائی تھی۔ وہ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار تھا کہ سگریٹ بھی اس کے ہاتھوں میں لرز رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر بیٹھا آدمی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا، گویا اسی پر نظر رکھنے کے لیے بیٹھا ہو، اور پھر فون نکالتے کان سے لگایا۔ باس، ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے، اس آدمی نے اطلاع دی۔ ہاں، بچوں کی طرح رو رہا ہے، لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ٹوٹ گیا ہے، اس آدمی نے مسکراتے دلچسپی سے بتایا۔ نگاہیں ہاشم پر جمی تھیں جو بے اثر بے تاثر نظروں سے کلب کی چھت کو دیکھتا گہرے کش لے رہا تھا۔ لوہا گرم ہے، ہتھوڑا مار دینا چاہیے، ممکن ہے ہمارا کام یہ ناکام عاشق کر دے، کیونکہ سلمان شاہد سے شادی کے بعد آمنہ تک پہنچنا ہماری دسترس میں نہیں رہا۔ وہ آدمی تنفر سے بولا، آگے ملنے والی ہدایات مسکراتے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بالکل، سوزی یہیں موجود ہے، کسی نئے شکار کو تلاش کر رہی ہے، اگر اس زخمی شیر کو قابو لیتی ہے تو ہمارے دشمنوں کے ساتھ بہت پھاڑ کرنے کے لیے یہی ہمارا شکار بن جائے گا۔ وہ آدمی کمینگی سے بولا اور فون رکھتے ایک ویٹریس کو اشارہ کیا، بلیک ٹاپ والی سوزی کو بلاؤ۔ ویٹریس کے کان میں کہتا وہ واپس ہاشم پر نظریں جما گیا۔ کچھ لمحے بعد لہراتی کمر کے ساتھ ایک گوری چٹی میک اپ سے لبریز چہرہ لیے ایک انتہائی ماڈرن اور دلکش وجود کی لڑکی نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تیکھے نین نقش لیے وہ لڑکی کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کی مہارت رکھتی تھی۔ تمہارا شکار وہ ہے سوزی، اگر ہاتھ آ گیا تو سمجھو تمہارے وارے نیارے۔ اس آدمی کے کہنے پر سوزی نے ایک ادا سے بال جھٹکے۔ یہ تو بچہ ہے، ایک اشارے پر اپنا دل میرے ہاتھ میں رکھ دے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ یہ کہتی سوزی ایک ادا سے ہاشم کی جانب بڑھی تھی، اس نے ہاشم کے ہاتھ سے جلتی سگریٹ لی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا، ایک ماڈرن حسین لڑکی، ایسا ہونا اس کلب میں عام بات تھی۔ سنگل لڑکیاں اپنے طلب کے لیے لڑکوں کو اپروچ کرتی تھیں۔ ناٹ انٹرسٹڈ، جسٹ موو، بے لچک لہجے میں کہتے ہاشم نے دوسری سگریٹ جلائی۔ ابھی ایک کشی لیا تھا جب سوزی نے دوسری سگریٹ بھی اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے لبوں میں دبا لی۔ ہاشم نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے تیسری سگریٹ جلائی، لیکن وہ سگریٹ بھی سوزی نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور چیلنجنگ نظروں سے ہاشم کو دیکھنے لگی، جبکہ آنکھیں پہلے ہی سرخ تھیں اب مزید سرخ ہونے لگی تھیں۔ دوبارہ سگریٹ جلا رہا ہوں، اگر اس بار سگریٹ کو چھوا بھی تو اچھا نہیں ہوگا، سرد لہجے میں وارننگ دیتے ہاشم سگریٹ نکالنے لگا تھا جب سوزی اس کے بالکل قریب بیٹھی۔ ایک پل کے لیے ہاشم کا ہاتھ روکا۔ تمہیں اگر سگریٹ پینی ہے تو میرے لبوں پر لگی سگریٹ پی سکتے ہو، ورنہ نہیں پینے دوں گی۔ اپنے بال ایک شولڈر پر کرتے وہ مزید ہاشم کے قریب ہوئی، اس کی وجود سے اٹھتی ہیوی پرفیوم کی خوشبو ہاشم کے حواسوں پر چھانے لگی۔ کہا نا انٹرسٹڈ نہیں ہوں، زبانی بولی سمجھ نہیں آتی، عجیب نظروں سے اسے دیکھتے ہاشم نے کہا اور چھوٹی سگریٹ جلائی۔ سوزی نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا پر اس سے پہلے وہ سگریٹ کو چھوتی، ہاشم وہ جلتی سگریٹ اس کی پھٹی جینس سے نظر آتی تھائی پر دبائی۔ دل خراش چیخ مارتی سوزی پیچھے ہوئی تھی، تیز میوزک کے باوجود کئی لوگ ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جانتے نہیں ہو تم مجھے، سوزی روتے ہوئے صفائی دی۔ ہاشم نے اسے ہاتھ اٹھاتے اشارہ کیا تھا کہ وہ سر تپیر سلگتی غصے سے وہاں سے نکلی، جبکہ سامنے بیٹھا آدمی اٹھ کر ہاشم کے پاس آیا۔ اس نے دوسرا داؤ کھیلا، اگر وہ لڑکی کے جال میں نہیں پھنستا تو کامیابی اور پاور کے جال میں ضرور پھنستا۔ یوں بھی اس وقت وہ اکیلا تھا، اگر اس کا دوست حنان ساتھ ہوتا تو یہ ناممکن ہوتا، کیونکہ حنان جذباتی نہیں تھا۔ ایسے غصہ نکالنے کا فائدہ نہیں، غصے کو ہی جنون بنا لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس آدمی نے ہاشم کو دیکھتے کہا، پر ہاشم نے اسے یوں نظر انداز کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ میں بلاول کا آدمی ہوں، اب کی بار وہ آدمی بولا تو ہاشم نے نگاہ گھما کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہا ہوں، بلاول کا آدمی ہوں، تم نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر جو ٹاسک پورا کیا ہے اس کے بعد پوری گینگ میں تمہاری واہ واہ ہو رہی ہے۔ اس آدمی کے فخریہ کہنے پر ہاشم سیدھا ہو کر بیٹھا، ماتھے پر بل ڈالے اس آدمی کو دیکھا۔
تم کیسے جانتے ہو میں نے یا میرے دوست نے کوئی ٹاسک پورا کیا ہے؟ ہماری پہچان سے کوئی واقف نہیں۔ اچانک ہاشم نے ایک نوکدار چیز اس آدمی کے کان کے نیچے رکھی۔ غلطی سے بھی مت چھپانا، میں مرا تو تمہارا پورا خاندان مرے گا، بلاول کا سب سے خاص آدمی ہوں میں۔ تم کیا تمہاری پوری ہسٹری جانتا ہوں، تمہیں وہ ٹاسک میں نے ہی دیا تھا، سمجھے؟ ہاشم کا ہاتھ پیچھے جھٹکتے وہ آدمی کڑک لہجے میں بولا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ہاشم نے پوچھا۔ سمیر۔ اس آدمی کے نام بتانے ہاشم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تم مجھ پر نظر رکھ رہے ہو؟ ہاشم نے غصے سے پوچھا۔ جو ہماری گینگ میں شامل ہوتا ہے اس کی سانسوں کو بھی حساب رکھتے ہیں ہم، اور تم تو ہمارے ریس کے گھوڑے ہو۔ سمیر نے اس کا شانہ تھپکا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں تمہارے ریس کا گھوڑا بننے کا، جو کیا وہ پہلا اور آخری ٹاسک تھا بس، کہتا ہاشم وہاں سے اٹھنے لگا جب سمیر نے اس کی کلائی پکڑی۔ محبت میں ناکام ہوئے ہو تو اپنی ناکامی کو ایسے کامیابی میں بدلو کہ دنیا تم پر رشک کرے، ناکام عاشق بنو گے تو کسی سڑک پر بھیک مانگتے دکھو گے۔ سمیر نے کھڑے ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاشم اسے دیکھے گیا۔ چلو میرے ساتھ۔ سمیر نے اسے اپنے ساتھ کھینچا اور کلب سے باہر نکلنے لگے۔ ہاشم خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آمنہ اسی وجہ سے تو اس سے چھینی گئی تھی کیونکہ وہ پاورفل نہیں تھا۔ اگر وہ حسام کی طرح طاقت رکھتا تو اس کی محبت بھی آج اس کی دسترس میں ہوتی۔ وہ سمیر کی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کچھ سفر کے بعد سمیر نے اس کی جانب سگریٹ بڑھائی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ کوہ نشہ آور سگریٹ تھی۔ میں نشہ نہیں کرتا، ہاشم نے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ناگوار لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی چلتا ہے، سارے غم دھل جائیں گے۔ سمیر نے واپس اس کی جانب سگریٹ بڑھائی۔ نشے میں انسان ہوش میں نہیں رہتا تھا۔ اگر وہ نشے کا عادی ہو جاتا تو اسے اپنچ انگلیوں پر نچانا آسان ہوتا۔ اس بار ہاشم نے اس کے ہاتھ سے سگریٹ تھامی تھی، لبوں میں دباتے لائٹر اٹھایا تھا جب اچانک آنکھوں سے سامنے شائستہ بیگم کا روتا ہوا چہرہ آیا۔ دل عجیب ہوا تھا۔ اگلے لمحے لبوں سے سگریٹ نکالتے اس کو مٹھی میں مسلتے ہاشم نے سگریٹ گاڑی کی کھڑکی سے باہر پھینکی۔ مجھے حالات کو فیس کرنا آتا ہے، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں، ہاشم سختی سے کہتے رخ پھیر گیا جبکہ سمیر نے لب بھینچے۔ وہ لڑکا کم عمر ضرور تھا پر خاصی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا تھا۔ گاڑی کچھ دیر بعد ایک دوسرے اور پہلے سے بڑے کلب کے باہر رکی تھی۔ وہ دونوں گاڑی سے اترے تھے۔ کلب کے اندر کی جانب بڑھتے سمیر نے پرائیویٹ رومز کی جانب بڑھتا اسے پیچھے آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ سمیر کے پیچھے ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوا۔ اندر 3 لوگ بیٹھے تھے۔ درمیان میں حرام مشروب کی بوتلیں رکھی تھیں۔ ان میں سے تمہارا باس کون ہے؟ ہاشم کے سوال پر اس سے پہلے سمیر کچھ کہتا کمرے میں منسلک ایک اور دروازہ کھلا اور نائٹ گاؤن میں ایک مضبوط جسامت والا نوجوان باہر نکلا۔ میں ہوں باس، بلال اعظم۔ وہ شخص چلتے ہاشم کے مقابل آیا تو چند لمحے کے لیے ہاشم بھی اسی شخصیت پر ساکت رہ گیا۔ وہ جوان باڈی بلڈر جسامت کا خوبصورت نوجوان تھا۔ کوہنی سے نیچے سانپ کی شکل کا ٹیٹو تھا۔ بیٹھو ہاشم، تم بہت کام کے بندے ہو، مجھے تمہارا فیوچر ستارے کی طرح چمکدار نظر آ رہا ہے۔ بلاول نے باقی سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں صرف ہاشم، سمیر اور بلاول موجود تھے۔ مجھ سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے لب بھیجتے پوچھا۔ بلاول گہرا مسکرایا۔ تم پر دل آ گیا ہے، تمہارے جیسا بندہ چاہیے مجھے جس پر میں سب کچھ چھوڑ سکوں۔ سنا ہے کہ تمہاری محبوبہ کی کسی اور سے شادی ہو گئی، افسوس ہوا مجھے۔ بلاول کی بات پر ہاشم سختی سے مٹھی بھیج گیا۔ ویسے حیرت ہے، مجھے اتنا بڑا ٹاسک مکمل کر لیا اور ایک لڑکی کو ہار گئے۔ ہاشم کے ماتھے پر گہرے بل پڑے۔ میرے ذاتی معاملات سے دور رہو، ہاشم غرایا۔ ٹوٹا ہوا شخص سب کو توڑ کر بہت آگے نکل سکتا ہے ہاشم۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے تو سب کچھ ختم کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ جب تک اپنا غم ختم نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جو محبت حاصل نہ ہو اسے ختم کر دینا چاہیے ہاشم۔ اگر تم غیرت مند ہوتے تو محبت کسی اور کے پاس جاتے دیکھ اس محبت کو ہی جڑ سے ختم کر دیتے، اس لڑکی کو جان سے مار دیتے۔ بلاول طنزیہ بولا جبکہ ہاشم کا تنفر بڑھنے لگا۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا، ہاشم غصے سے بولا، پر میں نے دے دیا۔ خیر جو ہونا تھا ہو گیا، آگے کا سوچو۔ تم میں قابلیت ہے اور میرے پاس پاور، میں تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا، پر اس سے پہلے تمہارا دل و دماغ ہر جذبے سے پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے میرا مشورہ مانو، آمنہ کو ختم کر دو، ان سب میں تمہاری پوری مدد۔ وہ اتنا ہی بولا تھا جب ہاشم غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کھڑا ہوا
غصے سے بلاول کے مقابل گیا۔ بلاول اسے دلچسپ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کا نام اپنی زبان سے مت لینا، ورنہ تمہیں مارنے میں مجھے کسی قسم کا آڑ نہیں ہوگا۔ وہ غرایا تو بلاول نے سمیر کو دیکھا، پھر مسکراتے ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو ہاشم، تم خوش نصیب ہو جو مجھ سے ملاقات کا شرف ملا ہے، ڈائریکٹ میرے ساتھ کام کرنے کا موقع۔ چلو چھوڑو، وہ لڑکی تمہاری محبت ہے، تم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے شوہر کو مار دو، وہ خود بخود تمہاری۔ بلاول نے سگریٹ جلاتے اسے دوبارہ اکسایا تو ہاشم خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ دماغ فوراً حاضر ہوا، کیا آمنہ اسے اس طرح حاصل ہو سکتی تھی؟ پر قتل، محبت کے حصول کے لیے قتل وہ کیسے کرتا؟ تمہیں کوئی کام کی بات کرنی ہے؟ ہاشم نے نظر انداز کرتے پوچھا تو بلاول نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلاول کے ایک اشارے پر سمیر نے اس کے سامنے پیسے سے بھرا بیگ کھول دیا۔ 3 کروڑ روپے ہیں، ایڈوانس دے رہا ہوں، تم کام مکمل کرو گے تو شاید انعام میں مل جائے، بلاول نے کہا۔ ہاشم کی نگاہیں پیسے پر جمی تھیں۔ آج کل طاقت کا اصل مطلب پیسہ ہی تو تھا۔ پہلے کام کی نوعیت بتاؤ، ہاشم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ خیبر پختونخوا میں ہماری منشیات کا گودام ہے، تمہیں وہاں سے منشیات 12 شہروں میں مختلف مقامات پر ڈیلیور کرنی ہے، لیکن یاد رہے منشیات ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی، نہ پولیس کی گرفت میں آنی چاہیے۔ بلاول نے سگریٹ ایش ٹرے میں مس لی۔ کام ہونے کے بعد پیسے لوں گا، اگر کام ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھ لینا۔ یہ کہتے ہاشم وہاں سے باہر نکل گیا۔ بلاول ماتھے پر بل ڈالے خالی کرسی کو دیکھ رہا تھا۔ زخمی اور ٹوٹا ہوا ضرور ہے پر ذہین بہت ہے، جذبات میں بھی دماغ حاضر تھا لڑکے کا۔ جان بوجھ کر اس نے ایڈوانس پیسے نہیں لیے، خود کو فری رکھا۔ سمیر نے پیسے کا بیگ بند کرتے کہا، یہ لڑکا مجھے چاہیے سمیر، آمنہ کی موت فی الحال اسی کے ہاتھوں ممکن ہے، بلاول نے گہری سانس لیتے کہا۔ ہاشم اس کلب سے نکلتے باہر آیا تھا، کچھ لمحے بعد سمیر بھی واپس آیا۔ کہاں ڈراپ کرنا ہے تمہیں؟ سمیر نے پوچھا۔ جہاں سے اٹھایا تھا واپس وہیں، مختصر کہتے وہ واپس سمیر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی ایک بار پھر اس کلب کے باہر تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ ہوٹل گیا تھا، وہاں روم بک کرتے اوندھے منہ لیٹا۔ کانوں میں بلاول کے جملے گونج رہے تھے، آمنہ کو مار دو، آمنہ کے شوہر کو مار دو، اگر شوہر کو مار دینا تو آمنہ اس کی۔ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ آپ نے اچھا نہیں کیا آمنہ، آپ کا ایک اقرار میری زندگی بچا سکتا تھا، بھیک میں ہی صحیح پر مجھے میری زندگی دے دیتی، میں مر رہا ہوں، اس نے بھرائی آواز میں کہتے تکیے میں دبایا۔ کوئی چیز اسے سکون نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا ہاشم، اس کے کانوں میں آمنہ کی آواز گونجی۔ شٹ اپ، مر رہا ہوں، مر رہا ہوں، کہتے وہ ایک بار اذیت کا شکار ہوا۔ ہاشم کو گھر سے گئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ شائستہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ دل کی تکلیف کے باعث حدید صاحب ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ سر آج رات 3 بجے منشیات گجرات کے لیے نکلیں گی، عبیر نے حسام کو بتایا۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ حسام نے لاپرواہی سے کہا۔ سر، ہاشم اس بار انوالو ہے۔ عبیر کی بات پر حسام گہری سانس لیے کھڑا ہوا۔ معلوم ہے مجھے، تم فکر مت کرو، ہاشم وہاں نہیں پہنچ سکے گا، منشیات کو حراست میں مت لینا، بلکہ ٹرک کو آگ لگا دینا، کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے۔ حسام سکون سے کہتا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ اتنے دن سے وہ ہاشم کو نظر انداز کر رہا تھا، اس نے پل پل ہاشم پر نظر رکھی تھی اور ہاشم کے توسط سے وہ بلال تک پہنچ چکا تھا، پر بلاول نہیں جانتا تھا کہ حسام ہی ایس کے تھا۔ حسام ڈرائیو کرتے ہاشم کے اپارٹمنٹ تک پہنچا، ڈور بیل پر ہاتھ رکھنے ہی لگا تھا جب دروازہ کھلا۔ گرے شرٹ اور ڈینم جینس میں ہاشم تیار باہر نکل رہا تھا، ہاتھوں میں چھوٹی ہینڈ کیری تھی۔ چلو اندر بات کرنی ہے، حسام کہتا اندر بڑھنے لگا جب ہاشم نے اس کا راستہ روکا۔ میں ابھی جلدی میں ہوں، بات کرنے کا وقت نہیں، وہ بے لچک لہجے میں بات کرتا باہر نکلنے لگا جب حسام نے اسے اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کیا۔ یہ کیا جہالت ہے، اب میں مزید آپ کا روب برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ ہٹے میرے راستے سے، ہاشم غرایا۔ حسام نے صبر کا مظاہرہ کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا جسے ہاشم نے بری طرح جھٹک دیا۔ ڈیڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے، حسام نے سمجھانا چاہا، پر مجھے اب نہ کسی کی ضرورت ہے نہ ہمدردی کی، جو میری بربادی کا سامان بنے ہیں وہ میری بلا سے۔ ابھی ہاشم کا جملہ مکمل ہوا بھی نہ تھا جب حسام نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے کچھ لمحے ساکت رہنے کے بعد ہاشم بھی اس پر جھپٹا تھا اور پلٹا کر مارنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے میں گتم گتا ہوئے تھے، لیکن طاقت میں حسام اس پر حاوی رہا۔
اور پھر منٹوں کے کھیل میں اس کے چلاتے ہوئے ہاشم کو کرسی سے باندھ دیا۔ میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، ہاشم غرایا، پر اگلے لمحے منہ پر ایک زوردار تھپڑ پڑا۔ بھائی، ہاشم دھاڑا جب ایک اور تھپڑ ہاشم کے منہ پر پڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایک لڑکی کی محبت میں کافر ہو جاؤ گے کیا؟ حسام دھاڑا۔ ہاشم نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ایک لڑکی میری زندگی تھی، جھولی میں ڈال دیتے نا، جان بوجھ کر اس کا نکاح۔ حسام نے اس کی بات درمیان میں اچکی۔ ہاں، جان بوجھ کر کیا؟ کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ تمہارے لیے اس کا پاس ہونا زیادہ ضروری تھا یا زندہ رہنا؟ حسام نے غصے سے پوچھا۔ وہ میرے پاس ہوتی تو اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کرتا، ہاشم دانت پیستے بولا۔ کیسے کرتے حفاظت؟ اس کے لیے تمہارا زندہ ہونا ضروری تھا۔ ہاشم، تم نہیں جانتے آمنہ کے پیچھے کون لوگ تھے۔ آمنہ کا حفاظت کے لیے اس کا سامان سلمان سے نکاح ضروری تھا۔ وہ سلمان کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتی تھی۔ بس، حسام نے سمجھانے کی ناکام کوشش کی۔ تو پھر اس طرح فاطمہ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے؟ اس کا نکاح آپ سے کیوں؟ ہاشم نے کڑوے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ فاطمہ کی حفاظت میں کر سکتا ہوں اور فاطمہ کی جان کو خطرہ نہیں، کیونکہ فاطمہ اس کیس میں شامل نہیں جس میں آمنہ شامل تھی۔ حسام جھنجھلایا۔ میری بات سنو ہاشم، بختیار انکل کے پاس بلاول ملک، حیدر شجاع اور اس جیسی اور بھی بہت بڑی بڑی مچھلیوں کے خلاف سارے ثبوت موجود تھے، جس نے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہم سب سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بختیار انکل کو وہ لوگ بآسانی مار سکتے تھے، اس لیے انہوں نے اس پین ڈرائیو کا پاسورڈ آمنہ کا آئی کوڈ رکھا، یہ سوچ کر کہ کسی کا شک آمنہ پر نہیں جائے گا۔ پر کچھ ہی ماہ میں ان لوگوں کو آمنہ کی خبر ہو گئی۔ پاسورڈ چینج نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آمنہ مر جاتی تو وہ فائل بیکار ہو جاتی جس میں سارے ثبوت تھے۔ بختیار انکل سے جلد بازی میں غلطی ہوئی، پر کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ سلمان بظاہر پائلٹ ہے، ہر دوسرے ملک میں اس کا جانا ہے، پر وہ ایجنسی کا خاص آدمی ہے۔ سلمان کے باپ شاہد ایجنسی ہیڈ ہیں۔ آمنہ کسی بھی ملک چلی جاتی، کتنی بھی محفوظ جگہ چلی جاتی، محفوظ نہیں رہ سکتی تھی، سوائے سلمان شاہد کے گھر کے اندر۔ حسام نے اسے تحمل سے سمجھایا۔ ہاشم نم نظروں سے حسام کو دیکھے گیا۔ آپ نے مجھے بہت ہلکے میں لے لیا تھا بھائی، میں اتنی طاقت رکھتا تھا کہ اس کی حفاظت کر سکتا، ہاشم زخمی لہجے میں بولا۔ اس کی بات پر حسام تلخی سے ہنسا۔ تم حفاظت کرتے؟ کیسے؟ تم نے پہلا اور اللیگل کام کیا، کس کے لیے؟ بلاول ملک کے لیے، آمنہ کی جان کے پیچھے جو ہاتھ دھو کر پڑا تھا۔ تمہارے فون کالز، میسیجز سب اس کی ٹریپ میں ہیں، یہاں تک کہ تم کب کہاں جاتے ہو، کیا کرتے ہو، کس سے ملتے ہو، سب۔ تمہیں مارنا ان کے لیے پلک جھپکنے میں ممکن تھا۔ آمنہ کو تمہارے سپرد کر دیے تمہیں کھو نہیں سکتے تھے۔ اگر تم آمنہ کی محبت میں بے بس ہو تو اس بات کو سمجھو، ہم تمہاری محبت میں بے بس ہیں ہاشم۔ اپنے ہاتھوں سے تمہیں موت کی کھائی میں نہیں ڈھکیل سکتے۔ اپنی محبت میں سب کو برباد مت کرو۔ تمہاری بے اعتنائی نے ڈیڈ کو ہسپتال اور موم میڈیسنز تک پہنچا دیا، اور تم اسے محبت کہتے ہو؟ محبت میں خود کو اس گھناؤنے کھیل میں پھنسا لیا، بلاول ملک کے ہاتھ کا مہرہ بن گئے، اس کے لیے منشیات کی سپلائی کر رہے ہو۔ حسام دھاڑا۔ میں تمہیں کھول رہا ہوں، تمہیں جانا ہے جاؤ، میں سمجھوں گا۔ میں نے تم پر فاتح پڑھ لی، کیونکہ اگر تم اس مقام پر پکڑے گئے تو تمہیں بھی مار دیا جائے گا۔ میں اپنے اندر اتنا حوصلہ جمع کر لوں گا کہ تمہاری موت کی خبر کے بعد اپنے باپ کا جنازہ بھی اٹھا سکوں جو تمہاری محبت میں اٹھے گا۔ غصے سے کہتے حسام نے اس کی رسی کھولی۔ ایک غصے بھری نگاہ ہاشم پر ڈالتے وہ باہر نکلنے لگا تھا جب ہاشم نے اسے پکارا۔ مجھے مار دیں بھائی، ورنہ میں مرنے کے لیے اس مقام پر چلا جاؤں گا۔ آمنہ میرے لیے کتنی ضروری ہے آپ نہیں جان سکتے۔ ہاشم بے بسی سے سسکا تو حسام نے اسے سینے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے ساتھ لیے باہر نکلا، ہسپتال گیا۔ ہاشم کو اپنے باپ کے کمرے کے باہر چھوڑتے وہ باہر نکلنے لگا جب ہاشم کے سوال پر قدم ٹھہرے۔ بھائی آپ کون ہیں؟ تجسس سے پوچھا۔ حسام مسکرایا۔ عام آدمی، حسام نے کہتے کندھے اچکائے۔ ہاشم نے مزید کچھ نہ کہنا چاہا۔ 4 گھنٹوں بعد ہی نیوز چینل پر 2 آدمیوں سمیت منشیات کا ٹرک چلنے کی نیوز ملک بھر کے چینلز پر نشر کی جا رہی تھی۔ بلاول غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد بلاول سمیت حیدر شجاع اور 2-3 بزنس مینز کے نام منظر عام پر آئے۔ ان کے نام کے اریسٹ وارنٹ اور جسمانی ریمانڈ جاری ہوا تھا، پر پولیس اور آرمی کے پہنچنے سے پہلے ان سب کو مروا دیا گیا تھا انہی کے آدمیوں کے ہاتھوں۔ وجہ ان کے پیچھے موجود سب سے بڑا چہرہ تھا جس کے نام یا کوئی بھی بات کسی کو معلوم نہیں تھی، لیکن اگر ان میں سے ایک بھی بچتا تو وہ شخصیت بھی منظر عام پر آ جاتی جس کے ہاتھ نیچے یہ بڑے بڑے کام کر رہے تھے۔ آمنہ کی جان محفوظ ہو گئی تھی کیونکہ جن لوگوں کے خلاف سارے ثبوت تھے وہ سب لوگ ایک ساتھ مارے گئے تھے۔ ملک بھر میں تہلکہ مچ گیا۔
لیکن ان سب میں اگر کوئی برباد ہوا تھا تو وہ ہاشم تھا۔ وہ گھر واپس تو لوٹ آیا، پر اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا تھا۔ ان سب کو گزرے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ جتنا انتشار اور وبال ان 2 ماہ میں آیا تھا، اب وہ سب پہلے جیسے دبنے لگے۔ حالات نارمل ہو رہے تھے، جبکہ حسام حدید سگریٹ ایجنسی کی طرف سے گولڈن میڈل سے نوازا گیا۔ ہاشم؟ شائستہ بیگم مسکراتے ہاشم کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو خلاؤں میں دیکھتا گمسم کھڑا تھا، ماں کے پکارنے پر پلٹا۔ جی بولیں۔ اس نے شائستہ بیگم کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ تم رو رہے ہو؟ مرد بچے ایسے نہیں روتے ہاشم، شائستہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ کیوں، مرد بچے انسان نہیں ہوتے؟ یہ اللہ نے انہیں درد کی حس سے پاک پیدا کیا ہے۔ ہاشم کے طنزیہ سوال پر شائستہ بیگم لب بھینچ گئی۔ ہم بختیار صاحب کی رضامندی پر حسام اور فاطمہ کی شادی جلدی طے کر رہے ہیں، شائستہ بیگم نے اطلاع دی۔ بسم اللہ، اس نے بنا کسی تاثر کے کہا۔ پر بختیار بھائی چاہتے ہیں پہلے تمہاری شادی ہو۔ شائستہ بیگم کے کہنے پر ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے۔ ان سے کہیں اپنے کام سے کام رکھیں، وہ غصے سے بولا۔ تم اتنے بدتمیز کب سے ہو گئے ہاشم؟ اور ان کو تمہاری زندگی کا اختیار حاصل نہیں، پر اپنی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے نا۔ وہ چاہتے ہیں چھوٹی بیٹی سے پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہو، شائستہ بیگم نے منہ بناتے کہا تو ہاشم، جو اب تک بے حس کھڑا تھا، نہ سمجھی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ اس بات کا مطلب؟ ہاشم کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب صاف ہے، وہ فاطمہ سے پہلے آمنہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پر اگر تم رضامند نہیں تو؟ شائستہ بیگم مایوسی سے پلٹنے لگی جب ہاشم ان کے سامنے آیا۔ آمنہ کی شادی تو ہو چکی ہے نا؟ پوچھتے ہاشم کے لب کپ کپائے تھے۔ شائستہ بیگم نے گہری سانس لی۔ سمجھی تو میں بھی یہی تھی، پر انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ پر کیا؟ وہ بری طرح بے چین ہوا۔ مردہ ہوئے وجود میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی۔ یہ پر تم حسام سے پوچھو، وہ زیادہ اچھے سے سمجھا سکتا ہے، کیونکہ مجھے خود کچھ ابھی ان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ ہاشم پہلے کمرے سے نکل گیا تھا۔ حسام کے کمرے میں بنا دستک دیے داخل ہوا۔ حسام نے اسے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ضروری میٹنگ میں تھا، پر جب ہاشم سے برداشت نہ ہوا تو آگے بڑھتے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حسام نے غصے سے پوچھا۔ واپس لیپ ٹاپ کھولنا چاہا جب ہاشم نے لیپ ٹاپ کھینچ لیا۔ مجھے میرے سوال کا جواب دیں، آمنہ کی شادی کی حقیقت کیا ہے؟ ہاشم نے تیزی سے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ حسام نے گہری سانس لی۔ یہی کہ ڈیڈ نے فاطمہ کی رخصتی کی بات کی تھی، پر بختیار انکل چاہتے ہیں پہلے آمنہ فارغ ہو۔ حسام نے اطمینان سے کہا۔ پر آمنہ کی تو شادی ہو گئی تھی نا؟ ہاشم نے فوراً پوچھا۔ ہو جاتی اگر تم مجنوں نہ بنتے تو، اور آمنہ لیلا نہ بنتی تو، حسام نے نفی میں سر ہلاتے کہا۔ ہاشم کا دل زور سے دھڑکا۔ مطلب؟ کانپتے لبوں سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ پہلے اندازہ نہیں تھا تمہاری جانب سے معاملہ اتنا سنگین ہو گیا ہے۔ جب ہم نے شاہد صاحب سے آمنہ کی سیفٹی کی بات کی تو انہوں نے اپنے بیٹے سلمان کا رشتہ پیش کر دیا۔ لڑکا یقیناً بہت قابل تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ پھر تم نے واویلا شروع کیا۔ بختیار انکل کو غصہ دلا دیا، لیکن وہ نکاح کے وقت ایک بار قبول ہے بولنے کے بعد آمنہ نے دوسری بار قبول ہے نہیں کہا۔ پھر میں نے تمہارا وکیل بن کر ڈائریکٹ شاہد صاحب اور سلمان سے بات کی، تم دونوں کے متعلق بتایا تو انہوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا کہ اس بات سے پہلے آگاہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر مان گئے۔ اس وقت نقلی نکاح مکمل کر کے سب مٹھائی تقسیم کر دی تاکہ آمنہ کے نکاح کی نیوز سب کو معلوم ہو جائے۔ حسام نے اطمینان سے بتایا۔ ہاشم آنکھیں پھیلائے حسام کو کسی معصوم بچے کی طرح دیکھنے لگا، جیسے کسی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ بھلا ایسا حقیقت میں کہاں ہوتا تھا؟ یہ بات موم کو نہیں معلوم تھی، ہاشم نے بے چینی سے پوچھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھی سوائے آمنہ، ڈیڈ، بختیار انکل، سلمان، شاہد صاحب اور میرے، اور ہاں، ہماری خاص ملازمہ کے، آخر میں کہتے حسام مسکرایا۔ تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بے ہوش کیوں کیا؟ اتنی اذیت کیوں دی؟ ہاشم غصے سے چلایا۔ اگر میں اپنی جان لے لیتا تو؟ ہاشم کی بات پر حسام نے کہا لگایا۔ نہیں، مجھے معلوم تھا تم بہت ذہین ہو، ایسی فضول حرکت نہیں کرو گے، تم نے اپنے حق میں مستقل جہنم تھوڑی لکھنی تھی۔ اور رہی بات نہ بتانے کی، تو باقی سب کو اس لیے نہیں بتایا کہ عورتیں جس چیز میں شامل ہوتی ہیں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، اور تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ تم خود بلاول کی گود میں جھولے لے رہے تھے۔ حسام نے کندھے اچکائے۔ اگر معلوم تھا بلاول کی گود میں جھولے لے رہا ہوں اور ٹاسک مکمل کر رہا ہوں تو روکا کیوں نہیں؟ ہاشم نے پھر غصے سے پوچھا۔
کیونکہ اس وقت معلوم نہیں تھا وہ ٹاسک تم مکمل کر رہے ہو، اور روکا اس لیے نہیں، وہ ٹاسک مکمل ہونے سے ہمارے کام میں آسانی ہوتی۔ حسام کی بات پر ہاشم نے گہری سانس لی، ہونٹ بے ساختہ مسکرائے، جیسے صدیوں سے بنجر پڑی زمین پر اچانک گلاب کھل آیا ہو۔ ایک منٹ، جب کسی کو معلوم نہیں تھا گھر کی ملازمہ کو کیسے؟ ہاشم مسکراتے مسکراتے اچانک چونکا، کیونکہ وہ ملازمہ نہیں ہے، میرے گھر کی عورتوں کی حفاظت کے لیے گھر میں موجود ہے۔ حسام کے کہنے پر ہاشم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ ہم آمنہ اور تمہاری شادی طے کر دیں؟ حسام نے مصنوعی پریشانی سے پوچھا۔ جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، مسکرا کر کہتا ہاشم باہر نکل گیا، جبکہ حسام نے زوردار قہقہہ لگایا۔ نہیں نہیں اماں، کسی صورت رخصتی ابھی نہیں۔ نکاح آپ کے کہنے پر کر لیا، پر رخصتی ابھی نہیں۔ فاطمہ رخصتی کا سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ فاطمہ، آخر مسئلہ کیا ہے؟ حسام تمہاری ہی پسند ہے نا، پھر کیوں واویلا کر رہی ہو؟ ماریہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہر بار میری پسند کا طعنہ دیتی رہتی ہیں آپ مجھے؟ پسند کر بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب اگر پسند کیا ہے تو نکاح اپنی مرضی سے کروا دیا، اب رخصتی کے پیچھے پڑ گئے، پھر 2 ماہ بعد بولیں گے فاطمہ بچہ پیدا کر لو، کیونکہ ماریہ بیگم کے تھپڑ پر باقی الفاظ فاطمہ کے منہ میں رہ گئے۔ تمہاری یہ کینچی جیسی زبان میں کاٹ دوں گی۔ اچھا ہے حسام کے پاس گونگی ہو کر جاؤ گی تو وہ بچہ سکھی رہے گا۔ رشتہ تم نے اپنی مرضی سے کیا، بعد باقی چیزیں ہماری مرضی سے ہوں گی۔ بس یہ بتا دو، شادی کے کپڑے لینے جاؤ گی حسام کے ساتھ یا نہیں؟ ماریہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ نہیں جانا مجھے کہیں، جب سب اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو یہ بھی اپنی مرضی سے کر لیں، وہ کہتے منہ پھیرنے رونے لگی۔ اسی لمحے باہر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ آمنہ آ گئی، ماریہ بیگم خوشی سے کہتی باہر گئی تھی، جبکہ فاطمہ تکیے میں منہ دے گئی۔ آمنہ اپنے ماں باپ کے گلے لگ کر بہت روئی تھی، بختیار صاحب نے اسے بہت پیار کیا۔ اگلے دن ہی شائستہ بیگم آمنہ کے ہاتھ میں ہاشم کے نام کی انگوٹھی ڈال گئی تھی۔ اگلے ہفتے کی تاریخ طے پائی تھی۔ آمنہ پہلے سے زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، لیکن اس بار دل مطمئن تھا۔ پہلے جیسی بے چینی اور بھاری پن نہیں ہوتا، ہونٹوں پر مسکان بکھری رہتی۔ فاطمہ کے ساتھ آمنہ نے بھی شاپنگ پر جانے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک شرم کے مارے کمرہ نشین ہوئی تھی کہ کسی چیز میں حصہ نہیں لے رہی تھی، اور فاطمہ غصے اور ضد میں کمرہ نشین ہوئی تھی۔ نکاح کی رات کے بعد حسام کو اس نے صرف 2 بار دیکھا تھا، وہ بھی دور دور سے، نہ جانے وہ کہاں مصروف ہوا کہ دوبارہ چکر تک نہیں لگایا۔ پر حسام کی حقیقت جاننے کے بعد جان لبوں پر ضرور آئی تھی کہ وہ گنڈا نہیں تھا، بلکہ ٹرینڈ سیکرٹ آرمی آفیسر تھا۔ نہیں آنا اندر، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے۔ دروازے پر دستک ہونے پر بنا دیکھے منہ بنائے بولی تو دروازے پر ہاتھ باندھے کھڑا حسام گہرا مسکرایا۔ اندر داخل ہوتے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بیگ بیڈ پر رکھا۔ جب کہا تھا اندر نہیں آنا تو آپ کیوں آئے؟ وہ غصے سے کہتی بیٹھی تھی، جب پیچھے کھڑے حسام کو دیکھ سختی سے لب بھینچے۔ آپ ماما کہاں ہیں؟ فاطمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ حسام مسکراتے بیڈ کے قریب آیا تو فاطمہ بیڈ کی دوسری جانب اتر گئی۔ فاطمہ، حسام نے صدمے سے پکارا۔ شادی سے پہلے دلہن کے کمرے میں نہیں آتے۔ کچھ نہ سمجھ آنے پر وہ گھبراہٹ سے بولی۔ کیوں نہیں آتے؟ حسام نے متجسس ہوتے پوچھا اور قدم فاطمہ کی جانب بڑھائے۔ 2 ہفتے ہوئے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے، اور اب جب سامنے آئی تھی تو دامن بچا کر بھاگ رہی تھی۔ نور نہیں آتا دلہن کے چہرے پر، فاطمہ نے فوراً کہا۔ بس کوشش تھی کہ کسی طرح حسام کمرے سے باہر چلا جائے۔ اوہ، تم بہت چالاک ہو، تم چاہتی ہو تمہارے چہرے پر نور آ جائے اور سب تمہیں نیک سمجھے، کوئی پہچان نہ سکے کہ تم شیطان کی خالہ ہو۔ اس کے مقابل کھڑے ہوتے حسام نے اس کی ناک دبائی تو وہ آنکھوں میں خفگی لیے چہرہ پھیر گئی۔ اتنا غصہ کیوں؟ اب تو سچ معلوم ہو گیا تمہیں، اب مجھے بھی ولن سے ہیرو مان لو یار، حسام نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ہیرو زبردستی شادی نہیں کرتے، فاطمہ نے نم لہجے میں کہا۔ تو تمہیں راضی کرنے کے لیے کیا کروں؟ حسام نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ کچھ نہیں، بس ابھی رخصتی کینسل کر دیں، رخصتی بعد میں، وہ بضد تھی۔ وجہ؟ حسام نے وجہ جاننی چاہی۔ بس مجھے ابھی نہیں کرنی۔ کیا میری مرضی اہمیت نہیں رکھتی؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی تو حسام بے اختیار مسکرایا۔ بہت اہمیت رکھتی ہے، پر ہر چیز کی وجہ ہوتی ہے نا، اور ویسے بھی نکاح ہو چکا ہے، آج نہیں تو سالوں بعد رخصتی تو ہوگی۔ حسام نے اسے راضی کرنا چاہا۔ جب کا جب دیکھیں گے، پر ابھی مجھے نہیں کرنی۔ حسام نے اس بار سنجیدگی سے فاطمہ کو دیکھتے گہری سانس لی۔ اگر میں شادی کے بعد آگے پڑھنے پر تمہیں فورس نہ کروں تب بھی نہیں، اور اگر میں پرومس کروں کبھی تمہیں نہیں ڈراؤں گا، تم جیسا بولو گی ویسا ہوگا تو
حسام کی بات فاطمہ نے اسے چور نظروں سے دیکھا۔ مان جاؤ یار، اس طرح کرو گی تو میرا دل بھی خراب ہو جائے گا۔ اب تو میں نے غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہے، اتنے پیار سے تم سے پیش آتا ہوں، حسام نے اسے قریب کرتے کہا تو فاطمہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ اسی لیے تو نہیں کرنی نا شادی، یہ کہتے اس کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا۔ حسام حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ واٹ؟ تمہیں اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں محبت سے پیش آ رہا ہوں؟ حسام کے کہنے پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بتا نہ سکی کہ حسام کے آخری بوسے کے بعد سے اس کے اپنے جذبات بدل گئے تھے، مگر وہ ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں محبت سے پیش نہیں آؤں گا، حسام نے فوراً کہا۔ پر قریب تو آئیں گے نا؟ اس نے منہ سے اصل وجہ پھسلی۔ حسام کو وہ پل پل حیران کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پرومس، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا بس۔ حسام کی اس قدر جی حضوری پر فاطمہ نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ میں بکری لگ رہی ہوں آپ کو؟ پہلے چارہ ڈال کر پھنسا لو پھر قربانی کر دو۔ فاطمہ کی مثال پر وہ کہا لگاتے کھڑا ہوا۔ اب تم کوئی اعتراض نہیں کرو گی، تم صرف میری قربت کی وجہ سے ڈر رہی ہو۔ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، وعدہ۔ پر اب تم خوشی سے سب کرو گی، اپنی روتی شکل دکھا کر آنٹی انکل کو دکھی نہیں کرو گی۔ حسام کے کہنے پر وہ مزید آگے سے کچھ نہ بولی۔ اور ڈریس دیکھ لینا، بالکل ویسا ہے جیسا تم نے انسٹاگرام پر کیا تھا۔ حسام کہتے ساتھ کمرے سے نکل گیا تھا جبکہ فاطمہ کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ کیا وہ انسٹا پر اسے اسٹاک کر رہا تھا؟ اس نے آگے بڑھتے ڈریس کا بیگ کھول کر دیکھا تھا۔ پہلے آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں، پھر ہونٹ فوراً مسکرائے۔ آتشی رنگ کا ویڈنگ ڈریس جو بالکل اس کی پسند کے مطابق تھا۔ اس نے فوراً ڈریس نکالا اور اپنے ساتھ لگا کر دیکھنے لگی۔ ماریہ بیگم آمنہ کا ویڈنگ ڈریس لے کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ فون پر مصروف تھیں۔ ڈریس آمنہ کے سامنے رکھتے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ کمرے سے نکل گئیں، جبکہ آمنہ مسکراتے لبوں سے ڈریس کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ ساتھ جولری اور باقی سامان بھی تھا۔ نرمی سے ہر چیز کو چھوتے اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ ہاشم کا سامنا کرنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ نہ جانے ہاشم کا کیا رسپانس ہوتا۔ وہ کئی بار ہاشم کو دھتکار چکی تھی اور بعد میں اسے ہاشم کی دیوانگی کا علم بھی ہوا، پر اطمینان تھا وہ کبھی آمنہ کو نقصان نہ پہنچاتا۔ اس کا آپ کہہ کر پکارنا یاد کرتے آمنہ کے ہونٹوں پر شرمگین مسکراہٹ پھیلی۔ دن تیزی سے گزرے تھے۔ بارات کا دن آ پہنچا تھا۔ فاطمہ کا نکاح تو ہو چکا تھا۔ آمنہ اور ہاشم کا نکاح مسجد میں عصر کی نماز کے بعد تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا، سب ایک دوسرے کے گلے مل رہے تھے۔ نکاح کے بعد آمنہ اور فاطمہ پارلر جا چکی تھی۔ سب حیران ہوئے تھے۔ دلہنوں کے وینیو پہنچنے سے پہلے دلہے پہنچ چکے تھے اور اسٹیج پر بیٹھے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار زیادہ طویل نہیں ہوا تھا۔ آمنہ اور فاطمہ دونوں ایک ساتھ وینیو میں داخل ہوئی تھیں۔ دونوں میں مقابلہ کسی نے نہیں کیا تھا کہ دونوں کی اپنے آپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھیں۔ ہاشم تو گویا اسے خواب سمجھتے کھڑا ہوا۔ آمنہ کے قریب پہنچنے پر ہاتھ پکڑتے اسے اسٹیج پر چڑھایا۔ وہ الہامی پن سے اسے دیکھے گیا۔ حسام نے آگے بڑھتے فاطمہ کا ہاتھ پکڑتے اسے اسٹیج پر لیا، اسے صوفے پر بٹھاتے خود کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ کچھ وقت گزرا تھا جب فاطمہ نگاہیں موڑ کر حسام کو گھورنے لگی۔ کیا ہوا؟ حسام نے مسکراتی نظروں سے دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ اتنا دور ہو کر کیوں بیٹھی ہیں؟ میری دوستیں ہنس رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ کی شادی زبردستی ہو رہی ہے۔ وہ جو خود دور رہنے کا عہد لے چکی تھی اب خود غصے سے کہہ رہی تھی۔ حسام مسکراتے ہوئے اس کے قریب ہو کر بیٹھا۔ آمنہ بے چینی اور گھبراہٹ سے پہلو بدل رہی تھی۔ اس نے تو ہاشم کی دیوانگی کے بارے میں سنا تھا، پر اب اسے بالکل خاموش دیکھ دل بے چین ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ ایک لمحہ سکون سے نہیں بیٹھتا تھا۔ مہمانوں کی تعریفیں، چھیڑنے کی فکریں، رسمیں اور ہنسی مذاق میں کب وقت گزرا تھا پتہ بھی نہیں چلا۔ دیکھتے دیکھتے رخصتی کا وقت آیا تھا اور دونوں بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گلے لگتے رونے لگی تھیں اور پھر آگے پیچھے رخصت ہوئیں۔ ایک گاڑی میں حسام اور فاطمہ تھے اور دوسری میں ہاشم اور آمنہ۔ گھر پہنچتے شائستہ بیگم نے دونوں دلہنوں کو کمروں میں بٹھایا۔ فاطمہ دلہن کا شرارہ بیڈ پر پھیلائے گھبراہٹ اور بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ جب حسام کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کرتے گہری نگاہ فاطمہ پر ڈالی اور بیڈ کے دوسرے جانب نیم دراز ہوتے گہری سانس لی۔ نگاہیں موڑ کر فاطمہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حسام کے دیکھنے پر نگاہیں پھیر گئیں۔ منہ دکھائی؟ حسام نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جانب مخملی ڈبہ بڑھایا تو فاطمہ ناسمجھی سے حسام کو دیکھنے لگی۔ تم نے ہی کہا تھا قریب مت آنا، اب ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ حسام نے کندھے اچکاتے پوچھا۔ فاطمہ خاموشی سے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ جب حسام نے اس کی کلائی تھامی، فاطمہ نے چہرہ پھیر لیا۔ کتنا سمجھایا تھا اسے آمنہ نے، شائستہ بیگم نے،
اور وہ پاگل بین کی باتوں پر یقین کرتی اپنے ذہن کو حسام کے لیے تیار کرنے لگی تھی۔ حسام نے جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا، وہ حسام کے سینے پر گری۔ حسین تو تم پہلے سے ہو، آج تو جان لیوا حسین لگ رہی ہو۔ آج تک حسام حدید کسی کے سامنے نہیں ہارا، پر تمہارے سامنے ہار رہا ہے۔ حسام نے دل فریب لہجے میں کہا تو فاطمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بس تم وعدہ واپس لے لو، یہ پابندی ہٹا دو۔ میرا دل کر رہا ہے رات میرے سینے پر سر رکھ کر سو، میں تمہارے بالوں میں ہاتھ پھنسائے رات گزار دوں۔ حسام کی فرمائش پر فاطمہ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، گالوں پر گلال بکھرنے لگا۔ اجازت ہے؟ حسام کے پوچھنے پر فاطمہ کی نگاہیں سکندر کی نگاہوں سے ٹکرائیں۔ وہ حسام کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ سرشاری سے آنکھیں مونتے حسام نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، آمنہ بے چینی سے گھبراہٹ سے اپنے حنائی ہاتھوں کو آپس میں مسل رہی تھی جب ہاشم کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آمنہ کی جانب نہ دیکھا بلکہ بالکنی میں چلا گیا۔ کچھ لمحے گزرے جب اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ ہاشم، آمنہ نے لرزتے لہجے میں پکارا۔ آپ سے ناراض نہیں ہوں آمنہ، آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، بس ڈر لگ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس آیا، آپ کو چھوا تو آنکھ کھل جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا۔ وہ بولا تو آمنہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ میں نے یہ دن کس قدر اذیت سے گزارے ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ آپ نے کہا تھا کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، پر اگر آپ دیکھتی تو آپ کو اندازہ ہوتا مرنے کے لیے وجود کا بے جان ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا دل مر جائے تو وہ انسان بھی بے جان ہو جاتا ہے۔ ہاشم کے کہنے پر آمنہ کے منہ سے سسکی نکلی۔ روئے نہیں، یہ سب آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو تکلیف دے سکوں۔ ہاشم فوراً اس کے مقابل آیا۔ پر جانتی ہے میری ساری اذیت پر اس بات نے مرہم رکھ دیا کہ نکاح آپ کے انکار پر رکا تھا۔ آپ کو میری محبت کا احساس محسوس ہوا، میری شدت کا اندازہ ہوا۔ ہاشم یہ کہتے نم نظروں سے مسکرایا تھا۔ جب آمنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے اپنا ماتھا ہاشم کے ماتھے سے ٹکرایا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاشم، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے آمنہ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم نے مسکراتے آنکھیں بند کی تھیں اور آمنہ کو پاؤں میں اٹھا لیا۔ آپ سے اس لیے شادی نہیں کی کہ آپ کو رلاؤں، آپ رونا بند کریں پلیز۔ میں آپ کو وہ سب دکھانا چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے لیے کیا، تب جب مجھے محبت کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا۔ یہ کہتے ہاشم نے اسے بیڈ پر اتارا۔ وہ بچوں کی طرح ایکسائٹیڈ ہوتا اپنی الماری سے باکسز نکالنے لگا۔ ہر باکس میں ڈھیروں کارڈ اور ڈرائنگز تھیں۔ وہ سب کچھ آمنہ کو دکھا رہا تھا اور آمنہ اس کی محبت اور شدت پر نم نظروں سے سب دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ ہر خوشی کے موقع پر یہ موت کا فرشتہ بن کر سر پر نازل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یہ گرلز آؤٹ لیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ بری طرح جھنجھلاتے وہ ڈریسنگ رومز کی جانب بڑھنے لگی، پر اچانک نیہا کا خیال آیا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تب بھی اس کی فاتح ہوتی۔ وہ واپس پیچھے آئی تو نیہا کپڑے دکھنے میں مصروف تھی۔ چلو میرے ساتھ پاگل۔ حرم نے اچانک اس ہاتھ کھینچا کہ نیہا کے ہاتھ سے قمیض زمین پر گری۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ کپڑے تو لینے دو، نیہا نے احتجاج کیا۔ کپڑے کی جگہ کفن لینے کی نوبت آ جائے گی، چپ کرو، وہ غصے سے بولی اور ٹرائل روم کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ یہ لوگ اندر کیا سو گئے ہیں؟ نیہا کا ہاتھ چھوڑتے اب وہ دونوں ہاتھوں سے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ہم یہاں کی جگہ باہر چلے جاتے ہیں، نیہا نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ تمہارا لالا دروازے کے پاس ہی کھڑا ہے اور ساتھ میں اس کے گارڈز بھی ہیں، حرم نے پریشانی سے کہا، جبکہ نیہا کی سانس تو اپنے کندھے پر مضبوط ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی تھم گئی تھی۔ وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ بمشکل نظریں اٹھاتے اس نے اپنے برابر میں دیکھا، زاویار خانزادہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ خوف زدہ ہوتے اس نے کچھ کہنا چاہا جب زاویار نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیہا کو پیچھے ہٹاتے سینے پر ہاتھ باندھتے حرم کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ حرم گہرے براؤن بال لہراتے ہوئے کمر پر جھول رہے تھے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر تھا، مخروطی پاؤں خصے میں واضح دعوت نظارہ پیش کر رہے تھے۔ چادر تو دور کی بات، محترمہ نے دوپٹہ تک صحیح سے لینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اچانک ٹرائل روم کا دروازہ کھولتی ایک لڑکی باہر نکلی اور حرم نے بنا دیکھے پیچھے کھڑے زاویار کی کلائی پکڑتے اسے اپنے ساتھ اندر کھینچا۔ زاویہ بھی اس کے مڑنے سے پہلے پیچھے ہوا۔ ٹرائل روم کا دروازہ بند کرتے حرم نے گہری سانس لی تھی، جبکہ باہر کھڑی نیہا بری طرح لب کچلتی کانپتے ہاتھ چہرے پر پھیرنے لگی۔ یا اللہ آج بچا لیں، آئندہ کبھی حرم کی بات نہیں مانوں گی، وہ شدت سے دعا گو تھی۔ شکر یار بچ گئے، پتہ نہیں تمہارا بھائی شاید پچھلے جنم میں
جن ذات تھا جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں نازل ہو جاتا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے تمہارے لالا کو گدی سے پکڑ کر ایسا غصے سے بڑبڑاتے اپنے بیگ سے فون نکالتے وہ جوں ہی پلٹی۔ بخت دل بائے امیمہ مکرم۔ تو گائس کیسا لگا آپ کو ناول؟ جنہوں نے عشقم جواب ضرور دیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اور یہ آخری میں سین ایڈ کیا ہے، یہ ناول کل پوسٹ ہوگا۔ یہ بہت زبردست ناول ہے اور میرے دل کے بہت زیادہ قریب ہے، اس لیے پلیز ضرور پڑھیے گا۔ اس ناول کا نام بخت دل ہے۔